لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصحاب الفضيلة والسعادة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں مجھے نوجوانوں سے خطاب کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آپ نے جن کلیوں کو سنوارا تھا ان کے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں. آپ کے فرض منصبی کے بارے میں ایک آیت یہ ہے، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پہ اظہار دین ہی کے لیے بھیجا گیا، تمام ادیان پر غلبے کے لیے بھیجا گیا، اور اسی کے لحاظ سے آپ نے ایسے افراد کی تربیت بھی کی. مکے کے قریب ایک بستی تھی، چھوٹی سی بستی. وہاں پہ ایک یتیم رہتا تھا. وہ اپنے چچا کی کفالت میں رہتا تھا اور چچا نے اسے بکریوں کا ایک ریوڑ دے رکھا تھا کہ تم چراؤ اور اس کے کماؤ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو خبریں ملا کرتی تھیں. جب وہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے ان سے یہ سنتا تھا کہ مکے میں کسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے نبی بنا دیا گیا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد اسے یہ خبر ملی کہ اس کے اوپر مکے کی زمین بہت تنگ کر دی گئی ہے اور اس کے کسی وادی میں اس کو اور اس کے ماننے والوں کو جمع کر کے ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا ہے. یہ خبر بھی اس نے پہنچی. وہ ان خبروں کو اپنے چچا سے بہت شیئر کرتا تھا کہ چچا جان مکے میں کچھ ایسا ویسا ہو رہا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس یہ بھی خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر پوری زمین ہی تنگ کر دی گئی ہے اور انہیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسری سرزمین کی طرف ہجرت کر جائیں. اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو رہی تھی اور وہ اپنے چچا کو بار بار با اصرار کہہ رہا تھا کہ چچا جان کیوں نہ ہم لوگ بھی چلیں اور اس دعوت کو سنیں اور اس عمل کو محسوس کریں. اس نوجوان کی عمر جو سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ صرف 14 یا 15 سال تھی. جب بدر کا واقعہ ہوا، احد کا واقعہ ہوا، تو اس نوجوان سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان آپ سے میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اگر آپ چل رہے ہیں تو فبہا و نعما، لیکن اگر آپ نہیں چل رہے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے. اس یتیم کی کفالت اس چچا ہی نے کی تھی، پورے اخراجات وہی اٹھا رہا تھا. اس نے کہا کہ تم بیوقوفی مت کرو. لیکن جب بااصرار یہ پیغام آپ کے چچا کے سامنے آیا تو پھر دھمکی دی کہ تم کس طرح کی نیت کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ تمہیں وراثت میں نہیں ملا ہے، اس کا انویسٹمنٹ میں نے کیا تھا اور یہ جو تعداد میں اچھی خاصی تعداد میں ہو گئی ہیں اس کو بھی میں نے ہی دیا تھا. اس نوجوان نے یہ کہا
کہ چچا جان یہ بکریاں آپ کی امانت ہیں، یہ سرمایہ آپ کی امانت ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ آپ کو مبارک ہو۔ اس کی ماں نے اس کو ایک کپڑا دیا، اس نوجوان نے اس کپڑے کو، اس کمبل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کا ازار بنایا اور دوسرے کو چادر کی شکل میں کندھے پہ رکھ لیا، اور وہ آبلا پائی کرتے ہوئے مدینے کی طرف چل پڑا۔ رات میں جب وہ مسجد نبوی میں پہنچا تو اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور وہ مسجد گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی، کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس پر جو چھپر لگے ہوئے تھے اس کی پتیوں سے بنے ہوئے تھے۔ وہ آ کر کے اپنی چادر کو تان کر کے وہیں پہ سو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحپہر میں اس کے اٹھے رات کے پچھلے پہر میں، تو اس نوجوان کو جگایا اور کہا کہ من انت یا ذل بجادین، اے 2 کمبل میں لیٹنے والے تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا انا عبد العزیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم راہ حق کے مسافر ہو، لست انت بعبد العزیٰ، تم عبد العزیٰ ہو ہی نہیں سکتے، بل انت عبد اللہ، بلکہ تم اللہ کے بندے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی روداد سنی، اور اس نے پوری روداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا وہ خبر بھی مجھ تک پہنچی تھی، جب آپ شیب ابی طالب میں محصور کیے گئے تھے یہ خبر بھی مجھ تک پہنچی تھی، جب آپ کو مدینے پہ ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا تب بھی مجھے معلوم ہوا تھا، اور میں یہ خبریں سنتا رہا اور اپنے اندر یہ تڑپ پاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم تھوڑا آرام کرو، اور فجر کی جب اذان ہو تو اس کے بعد یہ ایمان افروز واقعہ ہمارے ساتھیوں کو، اصحاب کو ضرور بتانا۔ فجر کے بعد اس واقعے کو صحابہ کے سامنے اس نے رکھا۔ عبداللہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کہا کہ میں بھی اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اور جب وہ راستے میں گئے اور قیام کیا تو راستے میں اچانک ایک ہنگامہ برپا ہوا، اور اس وقت کچھ اصحاب نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا رومی فوجیں آ گئیں؟ کہا نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا حادثہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے جب استفسار کیا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ذو البجادین کا انتقال ہو گیا۔ جب قبر میں ان کو اتارا جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارنے کے لیے، خود ان کو اتارنے کے لیے وہ قبر میں اور لحد میں اترے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے آپ نے فرمایا کہ ادنیا منی اخاکما، اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو، تھوڑا سنبھال کر کے، اکرام کر کے، تکریم کر کے نیچے رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وددت لو انی مکانہ، اس دن مجھے خواہش ہوئی کہ اے کاش میں ان کی جگہ پہ قبر میں اتر رہا ہوتا۔ وَلَقَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَهُ ب15 سنہ، حالانکہ میں ان سے 15 سال پہلے جو اسلام قبول کیا۔ برادران عزیز، یہ ایک کلی کی میں نے آپ کی مثال دی ہے، وہ پھول جس کی تیار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کمٹمنٹ ہے نوجوانوں کا، اسلامی تحریک سے، اسلامی کاز سے اور اسلام کے مشن سے، یہی مطلوب ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر کا نام ہم سب لوگوں نے سنا ہے، بار بار گفتگو میں، تقریروں میں، خطابات میں۔ یہ وہ شہزادہ جو کہ مکے کا سب سے زیادہ ناز و نعم میں پلا ہوا شہزادہ تھا، وہ جس گلی سے گزرتا تھا وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد جب معلم کی حیثیت سے، سفیر کی حیثیت سے
اور ایک پیغامبر کی حیثیت سے مدینے میں بھیجا، تو وہاں پہ انہوں نے پورے تعیشات، پوری لگژری لائف کو طلاق دے دیا، اس سے استغنا اختیار کر لیا، اور ہر گھر پہ، ہر در پہ حاضری دی، اسلام کی دعوت کی۔ آپ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، سرداروں کو بھی جو مخاطب کر رہے تھے، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کی خدمت بھی حاضر ہو رہے تھے۔ ایک دن سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر جو قبیلہ اوس کے تھے بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ پورے معاشرے کے تانے بانے کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے، یہ کون بندہ آیا ہے، ذرا اس کی جو تھوڑی سی کلاس لو، اس کو اپنے محلے سے اس کو جدا کرو۔ اسید بن حضیر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوب سخت سست کہا، جتنے الفاظ سخت ہو سکتے تھے، گالیوں کی شکل میں، دشنام ترازی کی شکل میں، سب کچھ کہا۔ وہ شہزادہ جو مکے کے بڑے قبیلے کا سردار کے بیٹا تھا، جس کی پرورش ناز و نعم میں ہوئی تھی، جو نعمتوں میں پلا بڑھا تھا، وہ تمام سخت سست باتوں کو بہت صبر و تحمل کے ساتھ سنتا رہا۔ جب بات مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بات کہہ چکے، آپ تو قبیلے کے ہیں، قبیلے اوس کے بڑے سردار ہیں، ہم نے تو آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں سنی تھیں، اور آپ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ اسید بن حضیر کو بھی تھوڑا دل پر یہ بات لگی کہ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، میں نے کون سی باتیں ان سے کہہ دی ہیں۔ پھر کہا اچھا کیا پیغام تم لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی۔ کہا یہ تو باتیں تو یہ دل کو لگتی ہیں، یہ میرے قلب کو جھنجھوڑ رہی ہیں، میرے دماغ کے تاروں کو ارتعاش پیدا کر رہی ہیں، یہ میری اپنی بات لگ رہی ہے، یہ بتاؤ کہ اس دین کو کیسے قبول کیا جاتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ غسل کیجئے اور کلمہ شہادت پڑھیے اور دین اسلام میں داخل ہو جائیے، سادہ سا معاملہ ہے۔ اسید بن حضیر اسی وقت فیصلہ لیتے ہیں اور اس دین میں آ جاتے ہیں، دین اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح کا واقعہ سعد بن معاذ سے بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی دین اسلام کے خانے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پورے اپنے قبیلے کو جمع کرتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ پورے قبیلے کے لوگ بیک یک زبان کہتے ہیں انت سیدنا وابن سیدنا، آپ میرے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور میں اب نہ تمہارا بیٹا ہوں نہ تمہارے سردار کا بیٹا ہوں جب تک کہ اس دین میں نہ آ جاؤ جس کو کہ ہم نے اپنایا ہے۔ اور اسی وقت پورا قبیلہ اوس انہی کے نقش قدم پہ جو ہے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اسی موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مدینہ نے اپنے دلوں کو اور دل کے دروازوں کو آپ کے لیے کھول دیا ہے، یہاں کی سرزمین بہت کشادہ ہو گئی ہے۔ اگر مکے کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے تو مدینے کی سرزمین بہت کشادہ ہے، یہاں کے لوگوں کے دل ہی نہیں دماغ بھی کھل گئے ہیں، اور یہاں پہ آپ کا استقبال ہے۔ یہ وہ دعوتی تڑپ تھی، اور یہ حضرت مصعب بھی جب ان کا انتقال، آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ غزوہ بدر میں بھی آپ لیوائے اسلام کو اٹھانے والے بنے اور غزوہ احد میں بھی اٹھانے والے بنے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر صرف 44 سال تھی۔ ایک اور صحابی جب اسلام بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا، جن کو ہم دار ارقم کے حوالے سے جانتے ہیں، ارقم بن ابی ارقم، اس وقت جب اسلام قسم پرسی میں تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں چلنے والے بڑے بڑے سردار لوگ تھے، ایسے میں اگر کسی نے اپنے گھر کو پیش کیا ہے تو وہ ارقم بن ابی ارقم ہی ہے۔ جہاں پہ تحریک اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا، جہاں پہ پروگرام ہوتا تھا، اور جہاں پہ وہ سری طور پہ، رازدانانہ طور پہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارقم بن ابی ارقم کی عمر جو سیر نگار لکھتے ہیں
وہ کم سے کم 11 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال لکھتے ہیں. اور برادران عزیز، اگر اسلام کی تاریخ کی ابتدائی مرحلے کو جو رحمت للعالمین کے حوالے سے ہم لوگ جانتے ہیں، تو سب سے زیادہ عمر میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی عمر 37 سال سیر نگار نے لکھی ہے. اس کے بعد کی پوری فہرست آپ دیکھ لیجئے، وہ 24 سال، 25 سال، 20 سال، 18 سال اور 14 سال کی ہے. اسلامی تحریک کو ایسے ہی جانبازوں کی ضرورت ہے. اسلام کے مشن کو چلنے والے ایسے ہی جانباز لے کر کے آگے بڑھتے ہیں. میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک مثال کمٹمنٹ کی پیش کی ہے، ایک مثال دعوتی تڑپ کی پیش کی ہے، اور ایک مثال جرأت اور شجاعت کی پیش کی ہے. ورنہ اگر ہم صحابہ کرام کی پوری سیرت نگاری کو دیکھیں اور ان کی زندگیوں میں جھانکیں تو ہزاروں مثالیں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں، کئی مثالیں جو ہے اس موقع پہ صحابہ کی شکل میں ہمارے سامنے اسوہ کی شکل میں پیش کی ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں IMA کے نوجوان دوستوں کو کہ الحمدللہ یہ جن چہروں کو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ وجوہ نیرہ ہیں، یہ روشن چہرے ہیں. ان کے چہرے جو تمتما رہے ہیں یہ دین اسلام کی محبت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ دمک رہے ہیں. میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو پیغام کو پوری دنیا میں لے کر کے پہنچنے کا، IMA کے یہ نوجوان صرف اسی حد تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ جس طرح سے انہوں نے پورے 1 مہینے تک اس پیغام کو کوچے کوچے تک، در تک، دروازے تک، اور ہر نوجوان کے قلب اور جگر کو جو ہے اور دل و دماغ کو جو جس انداز میں انہوں نے واقع کیا ہے وہ آئندہ بھی کریں گے. ہمیں یہ موقع حاصل ہے کہ کویت کی سرزمین الحمدللہ یہاں کی حکومت کی طرف سے، یہاں کے عوام الناس کی طرف سے بہت مفتوح ہے، بہت کھلی ہوئی ہے. کرامت کی، سخاوت کی ایک بے نظیر مثالیں یہاں پر ہیں. یہ مواقع ہر جگہ ہر روئے زمین پہ نہیں میسر ہیں، لیکن الحمدللہ اس کو آپ غنیمت جانیے. اور جس مشن کو آپ نے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس مشن کو آپ نے اپنایا ہے، اس مشن کو اور دوسرے نوجوانوں تک، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ نوجوان طلبہ اور طالبات ہوں، ان تک بھی لے جانے کی کوشش کیجیے. برادران عزیز، یہی مشن ہے جو اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی کا ضامن ہے، اور آخرت کے لیے تو یہ ضمانت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی رکھی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ احسن الجزاء ڈاکٹر رضوان رفیقی صاحب. بڑے ہی عمدہ اور سلیس انداز میں